ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الطيب الهام سراج المضيء الكوكب الدري صاحب الرخاء والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد لبيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد فقد مات شهيدا. قال أيضا: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. یقیناً جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، اس مجلس کا انعقاد ایک مرد مومن کے لیے، ایک بھائی کے لیے اور ایک باپ کے لیے ایصال ثواب کی غرض سے جس کا انعقاد کیا گیا، بڑا مشکل مرحلہ ہے اولاد کے لیے کہ ان کا باپ، ان کا سرپرست اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یقیناً جب کوئی یتیم ہوتا ہے، یتیم ہونے والا ہی یتیمی کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہے۔ اتنا عظیم رشتہ اور اتنا عظیم مرتبہ شاید ہی پروردگار عالم نے کسی اور رشتے میں یہ عظمت رکھی ہو جو ماں باپ کے سلسلے میں رکھی۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی پروردگار عالم نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر والدین کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ دوسرے مقامات پر متعدد مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اس رشتے کی اہمیت کو بتایا، یہاں تک کہہ دیا کہ دیکھو تم ان کے مقابلے میں اف تک نہ کہنا، کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ ایک کیفیت کو پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے کہ اف، یہ لفظ بھی تم اپنے والدین کے لیے ان کے حق میں استعمال نہ کرو۔ اتنا عظیم مرتبہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی معرفت اس میں رکھی ہے
صفت پروردگار عالم کی، اس لیے کہ اگر پروردگار عالم کی معرفت ہمیں حاصل کرنا ہو تو اس کی ذات کی معرفت ناممکن ہے، اس کی ذات کی معرفت ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی ذات کی اگر معرفت حاصل کرنا ہو تو اس کی صفات کی طرف دیکھنا پڑے گا، اور پھر یہ بھی اعلان کہ اس کی ذات، اس کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہے۔ جب اس کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہے تو بات گھوم کر پھر وہی آ گئی کہ اس کی ذات کی معرفت ناممکن ہے۔ تو کہا کہ دیکھو تم ہماری معرفت ہماری ذات سے حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ جو ہمارے صفات ہیں، ہم نے کائنات میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں سے ہماری معرفت، ہماری صفات ظاہر ہوتی ہے۔ پروردگار عالم کے جو صفات کے مظہر ہیں، پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجے تاکہ تم ان کو دیکھو اور ہماری معرفت حاصل کرو۔ بہت ساری چیزیں ہیں کائنات میں جو معرفت پروردگار کا بہترین ذریعہ ہے، جو مظہر پروردگار کہ جہاں سے مظہر صفات پروردگار ہے، کہ جہاں سے صفات پروردگار ظاہر ہوتی ہے۔ ایک پروردگار عالم کی صفت ہے کہ وہ رب العالمین ہے، عالمین کا پالنے والا۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے۔ اب آپ یہ صفت دیکھیں کہ پروردگار عالم نے کہیں اور نہیں والدین کے سلسلے میں رکھی کہ جس جو ہم دعا پڑھتے ہیں تو لوگ اکثر یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ان پر رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے میری تربیت کی، ان دونوں نے جیسی میری تربیت کی ہے ویسے ہی تو ان پر رحمت نازل فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفت پروردگار ایک صفت جو رب کی صفت ہے اس کی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ ان پر رحمت نازل فرما۔ یہ ایک صفت ہے، ناقص کیوں ہے؟ آپ کو بھی جانتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کچھ چند عورتیں بیٹھی ہو اور کسی کونے سے ایک بچے کے رونے کی آواز ہے تو چند عورتوں میں ایک ہی متوجہ ہوگی اس کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے تربیت کا ذریعہ ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی معرفت ماں-باپ کے سلسلے میں جو رکھی ہے وہ ناقص ہے، اس لیے کہ محدود ہے، اپنی حد تک، اپنی اولاد تک محدود ہے، لہٰذا یہ ناقص ہے۔ اس کے باوجود بھی پروردگار عالم نے اتنا اہتمام کیا کہ دیکھو تم اس تک نہ بہنا ان کے مقابلے۔ جو ناقص مظہر ہے ان کے لیے یہ کہا کہ تم ان کے مقابلے میں اف تک نہ بہنا۔ جو اب صفات کامل کا مکمل مظہر ہو، اگر اس کے مقابلے میں کوئی آ جائے، ارے واہ واہ واہ، کہا کہ پروردگار نے کہا کہ
اسی سلسلے میں اسی اقبال کی سال سوار کے مجلس رسول اکرم کی بد مشہور و معروف ایک محب اہل بیت دنیا سے گیا تو کہا کہ دیکھو دنیا سے جڑ جانے والا ایسا نہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے، بلکہ جو محبت اہل بیت میں دنیا سے جاتا ہے وہ شہید کی موت ہوگا۔ تم اسے مردہ نہ سمجھنا، وہ شہید کا درجہ ہوگا۔ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لفظ ہے ہلاکت والا اور ایک لفظ ہے انتقال۔ ہلاکت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، باقی نہ رہے، یعنی اعلیٰ سے ادنا ہو جائے۔ اور انتقال اسے کہتے ہیں کہ جو ادنا سے اعلیٰ ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہر گھاس اگر اسے جلا دیا جائے تو نباتات تھی، جلنے کے بعد ہلاک ہو گئی، اب کوئی شے باقی نہیں ہے، نباتات میں تبدیل ہو جائے۔ اور یہی گھاس اگر کسی بکری کو کھلا دیا جائے، پہلے نباتات تھی اب تبدیل ہو گئی، یعنی ادنا سے اعلیٰ ہو گئی، اس جانور کا حصہ بن جائے، ادنا سے اعلیٰ ہو جائے گی۔ یہی کیفیت ہلاکت اور انتقال کی ہے۔ انتقال اسے کہتے ہیں جو ادنا سے اعلیٰ ہو جائے، جو بلائے عجیب مرتا ہے، وہ ہلاک نہیں بلکہ انتقال کرتا ہے، ادنا سے اعلیٰ منزلت میں چلا جاتا ہے۔ بلائے معاہد بیت اتنی عظیم شے ہے کہ انسان کو ہلاک ہونے سے بچا دیتی ہے، انسان کو ہلاک ہونے سے بچا دیتی ہے، بلکہ درجہ بلند کر دیتی ہے۔ یہ دوسری حدیث میں کہا کہ دیکھو جہاں پر ولائے اہل بیت آ جائے اب اطاعت واجب ہو جائے، جہاں محبت اہل بیت ہو جائے وہاں پر اطاعت اہل بیت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر اطاعت کے محبت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ جہاں پر اطاعت ہو جائے، اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے معرفت ہو، تبھی تو کہا جائے گا کہ ہم اطاعت کرنے والے ہیں، تبھی تو اطاعت ممکن ہو سکتی ہے۔ اسی لیے رسول نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ اب چاہے وہ جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، جتنا قوم کی نگاہ میں وہ جہالت کی موت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہ اطاعت جب کرنی ہے، اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے معرفت حاصل ہو جائے۔ خداوند عالم نے ان کو امام بنا کر بھیجا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ایک امام وقت کی اطاعت سے انکار کر سکے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی ہر شے میں وہ امام ہے، کوئی شے ان کی امامت
ممکن ہی نہیں ہے کہ کائنات کی ہر شے امام کی اطاعت میں دے. جس طریقے سے مولا کائنات کا مشہور قول جملہ قرآن میں لا یمکن فراغ من حکومتی، پروردگار یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں تیری حکومت سے باہر ہو جاؤں. جو شان پروردگار عالم کی ہے وہی شان امامت کے سلسلے میں ہے. لا یمکن فراغ من امامت، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم امامت کے دائرے سے باہر ہو جائیں. یہ اور بات ہے کہ ہم نے امام مانتے ہو یا نہ مانتے ہو. جس طریقے سے خدا کو خدا مانے یا نہ مانے، رسول کی رسالت کو مانے یا نہ مانے، ویسے ہی امام کی امامت کو مانے یا نہ مانے، حکومت دائرہ امامت سے باہر نہیں جا سکتی. کوئی کائنات کی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر وقت کے امام کی حکومت نہ ہو. ساری کائنات کے بس کی اطاعت واجب ہے، چاہے زمین کے سمراٹ ہو یا آسمان کی شے ہو. اتنی چیزیں ہیں اور یہ اطاعت تکوینی ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم امام کی اطاعت سے انکار کر جائیں. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ امام حکم دے اور وہ انکار کر دے سوائے انسان. کائنات کی کوئی شے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ امام کے حکم کی پابندی نہ کرے اور انکار کر دے، چاہے وہ زمین کے ذرات ہو. کیوں؟ اس لیے کہ امامت کے دائرے میں آ جائے. جب امامت کے دائرے میں آ جائے اور امام کی اطاعت، امام کے معنی ہی یہی ہے، امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی اطاعت واجب قرار دی گئی ہے. جو امامت کے دائرے میں آ جائے ہر شے پر امام کی اطاعت واجب ہو جائے. کوئی شے انکار نہیں کر سکتا سوائے انسان. اس لیے میں نے پہلے کہا یہ امام کی امامت تکوینی ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ امام کے وقت کے حکم کو انکار کر سکے. لیکن انسان ایسی محبت میں قدرت نے ایک مخلوق کو پیدا کیا جس کو یہ اختیار دیا کہ تم چاہے اماموں کی اطاعت کرو، امام کو امام مانو یا امام کو نہ مانو. وہ کون ہے؟ وہ انسان کہ جسے پروردگار عالم نے اختیار کیا. یہ تشریح ہے کہ جہاں پر انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ تم امام کی امامت کو مانو. اس لیے کہ ساری کائنات کی امامت کی تکوینی ہے، کوئی شاید انکار نہیں کر سکتا. تو اب یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ساری کائنات کے امام یہ ہے اور ساری کائنات پر ان کی حکومت ہے تو اب یہ تعجب نہ ہو کہ یہ معجزہ نہیں ہے. عجیب بات، یہ معجزہ نہیں، شاید تو نہیں فکر ہو. یہ معجزہ نہیں، امام کا سورج کو بھڑکانا معجزہ نہیں ہے، چاند کا دو ٹکڑے کر دینا معجزہ نہیں ہے، بادل کا کسی کو کہیں سے کہیں پہنچا دینا معجزہ نہیں ہے، پتھر پہ علم کا ڈال دینا معجزہ نہیں ہے، آنکھوں میں سمجھنے سے تسبیح پڑھنا یہ معجزہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں معجزہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام کی بات ہے. ساری کائنات میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ امام وقت کی سوائے انسان. انسان کو اختیار دیا گیا چاہے وہ امام کی امامت کو تسلیم کرے نہ کرے. انسان کے اختیار. سبحان اللہ. اور ایک عجیب بات ہے، آپ غور کریں
کہ جب کوئی امام کی اطاعت کرتا ہے، امام کے حکم کو مانتا ہے، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ یہ فطری عمل ہے۔ امام نے حکم دیا تو کرنا ہے، جو انسان کو اختیار دیا گیا، میں اختیار کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر انسان کو اختیار دیا گیا، اگر کوئی امام کے حکم کو مانتا ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات ہے، یہ تو فطری ہے، امام نے حکم دیا اس کام کو کرنا ہے۔ لیکن جب اگر کوئی امام کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو ساری کائنات کی چیزوں سے حیرت سے دیکھتی ہے کہ یہ کون ہے، نجات یافتہ ہو جاؤ، اطاعت نہیں کرو گے۔ دیکھیں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر امام کا اختیار تو ہے لیکن بعض مقامات پر کسی کو چھوڑ دیا جاتا، اطاعت نہ کرنے پر، اطاعت نہ کرنے پر کسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے دنیا میں سے۔ ایک شخص تھا کہ جو زیارت کے غرض سے نکلا، ایک شہر میں ایک منطقے میں پہنچا کہ جہاں پر دشمن اہل بیت کی بستی تھی، ناصبیوں کی بستی تھی۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو کسی نے اسے سوال کیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نجف جا رہے ہیں۔ کہا نجف جا رہے ہو، کیا کرو گے؟ کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی بس نے یہ سنا کہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جو اس کے منہ میں آیا وہ بولتا ہے۔ جتنی برائی اور جتنا برا کرتا تھا ملائکہ کائنات کو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ مومن کہاں چاہتے والا آگ لگ رہی ہے، لیکن کیا کریں، دشمن اہل بیت ناصبیوں کی بستی ہے، برداشت کریں۔ جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ سنو میرا ایک پیغام پہنچا دو، کہنا کہ اتنے دن سے ہم انہیں اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے میرا کیا بگاڑا؟ خاموش تھا۔ وہاں سے نکلا، نجف پہنچا، مولا کائنات کے قبر مبارک پر آیا، سلام کیا، زیارتیں پڑھی، نمازیں پڑھی، اور اس کے بعد اس کا جو بھی مسافر خانہ تھا، جہاں جو بھی خوابگاہ تھی، وہاں جا کے سو گئے۔ سونے کے بعد اس نے خواب دیکھا کہ مولا کائنات آئے، مولا کائنات آئے ہیں، سلام جواب سلام کے بعد عرض کیا تم نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ شخص نے کہا کہ مولا آپ تو جانتے ہیں میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کا پیغام آپ تک پہنچا۔ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب یہاں سے واپس جانا تو اسی بستی سے جانا، اس شخص کو ڈھونڈنا اور میرا جواب اسے دینا، اور میرا جواب اسے دینا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ اپنے شہر واپس جانے لگا، اسی بستی سے کرنے لگا اب خوش ہے، اس بستی کی طرف جانے لگا، اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے، ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ ہاں ملاقات ہوئی، کہاں میرا پیغام دیا، کہاں کہ ہاں تمہارا پیغام بھی دیا اور جواب بھی ملا، جواب ملا، کہا کہ ہاں جواب ملا ہے تو آپ مولا نے اسے عطا کیا۔
سارے بدن میں کبھی پیدا ہو گئی۔ واقعہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ سن، جب مرتبہ شکار پر نکلا، گرمی کے ایام تھے، جب تو شکار پر نکلا بہت دور نکل گیا، گرمی کی تپش کی وجہ سے شدت کی پیاس محسوس ہوئی۔ کچھ دیر بعد جب پانی ملا، اس نے پانی کو اپنے چلو میں لیا اور یہ خیال اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو قدرت کی عام نعمت ہے، اسے کیوں بند کیا گیا حسین نے؟ اسے کیوں بند کیا گیا حسین ابن علی پر؟ یہ تو عام نعمت ہے پروردگار عالم کی۔ حسین کے بچوں پر یہ کیوں بند کیا گیا؟ بس یہ ہلکی سی جھجک اور ہمدردی حسین کے سلسلے میں اس کے دل میں آئی۔ کہا کہ کسی وجہ سے ہم تمہیں دنیا میں چھوڑ رہے ہیں، قیامت میں آپ کو بتائیں گے، قیامت میں آپ کو بتائیں گے۔ بس ایک ہلکی سی جھجک اس کے دل میں کہ حسین پر اور حسین کے بچوں پر یہ پانی کیوں بند کیا؟ مولا نے کہا کہ وہ چھوڑ رہے ہیں دنیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا، اس نے کہا کہ یہ میں نے کسی سے بیان نہیں کیا، انہیں پتا کیسے چلا؟ تو کہا کہ تم وہ تیرے بھی امام ہے۔ جب تک آنکھ بند نہ ہو جائے اختیار ہے، جیسے ہی آنکھ بند ہوگی اختیارات بند کر دیے جائیں۔ اور یہ آنکھ کب بند ہوگی کسی کو پتا نہیں، کہاں بند ہوگی کسی کو خبر نہیں، بند ہوگی اس کا یقین، اور جب بند ہوگی اس سے پہلے ایک چہرہ نظر آئے گا۔ بند ہونے سے پہلے ایک چہرہ نظر آئے گا، چاہے بتانا یہی چاہتے ہیں یا حارث و حمدان بن یہود یمانی، اے حارث و حمدانی جو مرے گا مجھے دیکھے گا، امام نے قید نہیں لگائی کہ مجھے مانتا ہو یا نہیں مانتا۔ بن یہود یمانی جو بھی مرے گا اس لیے کہ ہم سب کے امام ہیں، چاہے مجھے مانتا ہو یا نہ مانتا، جو مرے گا وہ مجھے دیکھے گا۔ ایسے ہی اس نے کہا کہ میں نے کسی سے نہیں بیان کیا، یہ مجھے پتا کیسے چلا؟ اس شخص نے کہا کہ وہ تیرے ہی امام۔ تو آپ اندازہ کریں، جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ وہ میرے بھی امام ہے، کہا کہ وہ سچ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ ہمارا امام وہ نہیں کہ جو تمہارے بنانے کا ہوتا ہے، ہم نے اسے امام بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اماموں کی بڑی منزل ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پر، لیکن آپ غور کریں، ایک ہلکی سی کھٹک دل میں آئی کہ حسین پر یہ کیوں بند کیا؟ تو ایک امام کی عظمت دیکھیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں اسی بنا پر تمہیں چھوڑ دیں۔ یقیناً عزیزو، ایک بات بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے ہو تو ہر بات یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کے سر پر سہرا مارنا چاہیے۔ وعدہ تھا جو دنیا سے گیا اتنا
ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اطاعت اہل بیت کرتے رہے اور زندگی تمام یہی اطاعت پر باقی تھے، اطاعت کرتے ہوئے دنیا سے گزر گئے۔ بڑا خوش نصیب تھا مرنے والا کہ جب دنیا سے گیا تو آنکھوں کے سامنے، جبکہ ڈاکٹر نے صبح ہی کہہ دیا تھا کہ کچھ گھنٹے بس کے بعد یہ ختم ہے، 2 گھنٹے کا وقت دیا لیکن 10 گھنٹے سے زیادہ ہو۔ جب بے چینی بڑھتی گئی تو گھر والوں نے یہ طے کیا کہ جوان بیٹا ہے، باپ کے سامنے اس کا عقد کر دیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب عقد ہوا اس سے کہ کچھ دیر بعد مرحوم دنیا سے چلا گیا، لیکن یہ عقد کے بعد اور دنیا سے جانے کا جو وقفہ تھا، شاید یہ وقفہ وہ اپنے مولا کو یاد کرتا ہو رہا تھا کہ چاہت کا سوا یہ ملا ہے کہ زندگی میں آقا نے میری خواہش پوری کر دی کہ جب دنیا سے جائے وہ اپنے جوان کا حق سامنے ہو جائے، مگر اللہ میرے مولا کی مرضی آیا میرے مولا کو کہ جس کی تمنا تھی کہ جب علی اکبر کو بھیجا یہی
حفاظت فرما، ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم حضرت کے ناصر و مشوار فرما۔ ایک مرتبہ اپنی گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم میر مجتبیٰ علی رضوی ابن میر کاظم علی رضوی صاحب کے لیے